درود پاک باواز بول پڑی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم السلام علیکم. بندہ ہے پروردگارم امت احمد نبی عقیدہ 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 الحمدللہ. بندہ ہے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم آوے اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ خاک پائے غوث زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ. ابن جوزی رحمۃ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. شروع میں آپ صوفیاء کے بڑے خلاف تھے اور آپ نے کتاب بھی لکھی. آج دوسرے اس کتاب کا حوالہ بھی دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, آپ کو کسی نے حضور غوث پاک کا کہا, ان کی محفل ہوتی ہے, مجلس ہوتی ہے مدرسے میں, اس ساتھ ہی ساتھ آپ آگے. حضور غوث پاک کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک آیت پہلے پیش کرتے اور اس کی تفسیر بیان کرتے. آپ نے ایک آیت پڑھی اور تفسیر بیان کی. جب تفسیر بیان کی تو اس شخص نے ابن جوزی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ تفسیر اس کی پتہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے. حضور غوث پاک نے اسی آیت کی ایک اور تفسیر بیان کی. اس شخص نے پھر پوچھا ابن جوزی رحمۃ اللہ سے, آپ کو پتہ ہے تفسیر اس کی؟ ہاں جی مجھے پتہ ہے. یہ بتائیے. 3 4 5 6 7 8 9 10 11ویں کی نسبت سے 11 تفسیریں بیان کی. پھر وہ شخص پوچھتا یہ بھی پتہ ہے؟ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں جی مجھے یہ تفسیر بھی پتہ ہے. اس کے بعد جن کی محبت میں آج ساتھی آئے وہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت زندہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مفتی اعظم پاکستان زندہ باد. سب حضرات تشریف رکھیں. مفتی صاحب سارا دن آج سفر میں فلائٹ مس ہو گئی, بڑا لمبا سفر کر لیا, طبیعت بھی ناساز ہے. آپ حضرات تشریف رکھیں. سب حضرات تشریف رکھیں. انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ہوگا اور یہ اسکائپ پہ بھی انشاءاللہ ہمارے کچھ ساتھی کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لائیو انشاءاللہ ہمارے ساتھی فون کے ذریعے سے اس کو کریں گے اور یہ لائیو حضرت کا خطاب چلے گا. تو سوالات بھی بہت ہیں. سب حضرات تشریف رکھیں. سب حضرات, میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ساتھی پوری توجہ کے ساتھ, پوری اٹینشن کے ساتھ تشریف رکھیں گے اور حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں گے. صرف 2 ہفتے کے لیے حضرت امریکہ تشریف لائے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی ان کی بہت زیادہ مصروفیات اور پچھلے چند مہینوں سے جن حالات سے حضرت گزر رہے ہیں, ان کے جوان صاحبزادے کا انتقال ہو گیا اور پھر ابھی ان کی اہلیہ کی طبیعت بھی علیل تھی اور خود بھی ابھی بیمار ہے. میں پچھلے ہفتے حضرت کے ساتھ کیلیفورنیا میں تھا تو اس علالت کے باوجود اتنا صبر کرنا, کبھی ڈیلس, کبھی ٹیکسس, ہیوسٹن اور آج پھر یہاں اور کل صبح پاکستان واپسی. تو اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کا سایہ ہم پر تعدیر قائم و دائم رکھے. یہ علماء حق ہیں کہ جو الحمدللہ غنیمت ہے, ہمیں ان شخصیات کی قدر کرنی چاہیے. اور میں یہی کہوں گا حضرت کے بارے میں, اقبال کی زبان میں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز,
یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو ہماری یہ خواہش ہے. مجھے بعض اوقات بڑا وہ بھی ہوتا ہے لیکن میں ضدی بھی بہت ہوں. حضرت کو مسلسل کالیں کر کر کے 2 مہینے سے کب آ رہے ہیں حضرت, کب آ رہے ہیں, حضور ضرور تشریف لائیں. وہ کہتے ہیں بھائی وہاں آپ کے وہاں میلہ لگا ہوا ہے, اتنے علماء ہیں, جمع غفیر ہیں, تو آپ کو جس طرح کی تقریریں چاہیے وہ آپ کے پاس ہیں. میں کیا کروں گا, میں تو اپنے دل کا دکھڑا سناتا ہوں. بہرحال ہمیں یہ دل کا دکھڑا ہی چاہیے, اور کاش کہ ہم اس دکھ کو سمجھیں امت مسلمہ ان الفاظ کی اور اس فکر کی قدر کریں. تو سوالات بھی بہت سارے ہیں. حضرت انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اور خطاب کے بعد جن سوالات کے انشاءاللہ آپ مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے. آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مفتی اعظم پاکستان, جامع مسجد گلزار مدینہ. جس طرح مناسب دل کی بات بھی کریں, اپنے مسئلے کو بھی بیان فرمائیں جس طرح مناسب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والأرضین. الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين سبحان اللہ. خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. حضرت علامہ مقصود احمد قادری صاحب زید مجدہ اس جامع مسجد گلزار مدینہ کے بانیان, مؤسسین, منتظمین, معاونین اور اپنی حاضری سے, عبادت سے, ذکر و فکر سے اس کو آباد کرنے والے میرے تمام دینی بھائی اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ اس وقت کینیڈا میں ہمارے 250-300 ساتھی بھائی بہنیں وہ بھی اسکائپ پر اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں, اور اس ثواب کے حصول میں آپ کا بھی حصہ برابر کا ہے. پروگرام کے مطابق مجھے تقریباً 3:30 بجے ہیوسٹن سے ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے یہاں پہنچنا تھا, مگر فلائٹ مس ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا, رب کو کیسے جانا؟ تو فرمایا کہ عرفت ربی بفسق العزائم,
میں نے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے رب کو بندے کا تو حال یہ ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ وہ ایک ہی قادر مطلق کی ہستی ہے کہ فعال لما یرید، وہ جو ارادہ فرماتا ہے وہی اس کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ تو جب ہمیں اپنی ناتوانی کا، بے بسی کا، بے کسی کا، تمام تر اسباب کے باوجود ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر اس قادر و قیوم پر ہمارا ایمان پختہ ہو جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے، اور حضور غوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محفل ہے، لیکن مجھے آپ نے اجازت دی ہے کہ میں دل کی بات کروں، تو میں سب کو چھوڑ کر آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں۔ آج وہ جنت جیسے ہم چند نعروں سے خریدنا چاہتے ہیں، وہ عشق کہ جیسے ہم چند نعروں سے جس کے دعویدار بن جاتے ہیں اور اپنے فہم میں ہم 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، تو آئیے ذرا سنیں کہ یہ جو ایمان کی دولت ہے، یہ جو ہم تک پہنچی ہے، اس نے یہ سفر کہاں سے شروع کیا اور کیسے شروع کیا۔ ہم اور آپ تو صرف نعرے لگا کر عاشق مصطفیٰ بن جائیں، کبھی مصطفیٰ کو بھی پوچھا کہ ان پر کیا گزری؟ کبھی ان کے بارے میں بھی آپ نے سوچا کہ اس ایمان کی راہ میں اللہ کے پیارے حبیب کو کہ جن کے پاؤں کے تلووں تلے فرشتے پر بچھائے، انہیں کن کانٹوں سے گزرنا پڑا، کن سنگلاخ راستوں سے گزرنا پڑا، اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ہمیں ان مشکلات کا ادراک ہوتا، ان مشکلات کا احساس ہوتا، تو دولت ایمان کی قدر بھی ہوتی۔ لیکن جس کو ویسے ہی دولت ایمان مل جائے، جس کو پاؤں میں رلتے ہوئے ہیرے مل جائیں، تو اسے کیا پتا کہ ان ہیروں کو کن پہاڑوں سے، پتھروں کو تراش کر کے، اور پھر جوہری کتنی محنت سے ان کی تراش خراش کر کے چمکاتا ہے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ تو پتھر بھی 100 بار کٹے بغیر نگینہ نہ بن سکے، جو بے جان ہے، بے عقل ہے، اسے بھی 100 بار تراش خراش سے گزرنا پڑے، تو یہ عقل و خرد رکھنے والا انسان نہیں سوچتا کہ اسے بھی ایمان کا ہیرا پانے کے لیے مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ لیکن آج چونکہ مسلمانوں نے اس دولت کو وراثت میں پا لیا، اس کی قدر نہیں کی، اور کبھی ایک مسلمان کی قیمت اتنی ہوتی تھی
کہ پوری جو رومن امپائر ہے اس کی قیمت لگانے کے لیے میدان میں آتی تھی، اور آج 1.5 ارب مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہماری کوئی آواز ہے؟ ہماری کوئی قدر ہے؟ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ دولت ایمان، یہ دولت قرآن، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرا سے رہ کر نکلے اور مکے والوں کے درمیان آئے تو اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا کچھ آسان نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ وہ جبینیں جنہیں خالق نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کی بندگی میں جھک جائیں، وہ تو اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ انسانیت